بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسی ہیں آپ؟ آج میں نے آپ کو پڑھانا ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کی موجودہ حالت۔ بچوں، اگر آپ نے میرا فرسٹ لیکچر اٹینڈ کر لیا ہے تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ چیپٹر نمبر 4 پہ میرا آج سیکنڈ لیکچر ہے، پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کی موجودہ حالت، پریویلنگ سچویشن آف سوشل آرڈر ان پاکستان۔ تو بچوں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں سوشل آرڈر کی موجودہ حالت بہتر ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈی پی او یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور پولیس جو ہے وہ ڈی پی او کے ماتحت اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ہر پولیس اسٹیشن میں رپورٹنگ آفیسر اور تفتیشی آفیسر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ یعنی ہر ایک ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے۔ ملک میں معاشرتی نظم و ضبط کی جڑیں مضبوط ہیں اور امن و امان قائم ہے، اس لیے ہر شہری کو اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے اور اس کے بعد اپنے حقوق جو ہے ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ پاکستان میں سوشل آرڈر کی موجودہ صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک فلاحی ریاست میں حصول انصاف کے لیے اسلامی اقدار کا کیا کردار ہے۔ رول آف اسلامک ویلیوز ان ویلفیئر اسٹیٹ فار مینٹیننگ جسٹس۔ تو اب یہاں بھی بچوں اس بات کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں، اس پر غور کر لیں کہ انصاف کا حصول اسلامی اقدار سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو ہے جب تک کائنات قائم ہے تب تک انسانوں کی رہنمائی کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، لہٰذا اسی لیے اسلام کو، دین اسلام کو عین انسانی فطرت کے مطابق جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر سوشل آرڈر، معاشرتی نظم و ضبط اسلامی اقدار پر مبنی ہے تو اسے انصاف ملے گا، تو وہ سب کو انصاف دے سکے گا، کیونکہ اسلام ایک ڈائنامک ریلیجن ہے، متحرک ہے، یعنی دین اسلام حرکت و انقلاب سے عبارت ہے۔ جناب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانیت میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے دین اور دنیا میں اپنے لیے جن مقاصد کا تعین کیا انہیں اپنی زندگی میں انتہائی کامیاب طریقے سے حاصل کیا۔ یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ نظریہ اور عمل کا ایک حسین کمبینیشن تھی اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی ان کی ذاتی اقدس ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یکم ہجری کو مدینہ میں ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسلامی ریاست، فلاحی ریاست۔ فلاحی ریاست میں کیا ہوتا ہے؟ فلاحی ریاست ایک جمہوری ریاست ہوتی ہے جس میں شہریوں کو آزادی، معاشرتی انصاف، مساوات ملتی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے میرا فرسٹ لیکچر اس پہ لے لیا ہے تو اس کو مزید ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جمہوری نظام کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں اس کی خوبیوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال یعنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے فرائض دیانت، امانت، رواداری اور انسانی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں۔ قومی خزانے کا استعمال امانت کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو یعنی ایک مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ ریاکاری اور مصلحت سے کام نہیں لیتے، اپنی ذمہ داریاں ذاتی لالچ اور طمع سے بے نیاز ہو کر عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست، جس میں اسلام کے اصولوں کو جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک گدڑیے کی سی ہے جو اپنے ریوڑ کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔ حکومت کی حیثیت بھی ایک گدڑیے کی سی ہے جو ریوڑ کی چوکیداری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ایک خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے جو اس خاندان کو چلاتا ہے، تو
یہ کیا ہے؟ اگر وہاں پر اسلامی اقدار کو فالو کیا جائے گا تو ایک حکمران جو ہے جب اس اسٹیٹ کو چلائے گا تو اس کو کون سے شہری ملیں گے؟ اس کو اسلامک ویلیوز کی تابعداری کرنے والی عوام ملے گی۔ تو لہٰذا اس کمبینیشن سے اس ملک میں معاشرتی نظم و ضبط کے تحت معاشرتی خدمات سر انجام دی جائیں گی اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آپ نے مزید فرمایا، حکومت اس کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، یعنی اسلامی اقدار کی خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں کا چکر خود لگاتے تھے تاکہ عوام کی پریشانیوں کا جائزہ لے سکیں۔ رات کے وقت آپ نے اپنی پیٹھ پر غلہ لادا اور ضرورت مندوں کے گھروں میں پہنچایا، یعنی عدل و انصاف کی حاکمیت اور معاشرتی نظم و ضبط کا عمدہ نمونہ خلافت راشدہ کے دور میں پیش ہوتا رہا ہے۔ ساری باتیں کیسے اکٹھی ہو رہی ہیں، یعنی معاشرتی خدمات کیسے سر انجام دی جائیں گی، یعنی اس کے لیے سوشل آرڈر کا ہونا ضروری ہے، اور سوشل آرڈر کیا ہے؟ وہ ہماری اسلامی اقدار ہیں۔ ہر اسلامی دور میں انصاف کے میدان میں اسلامی اقدار کی ہمیں قندیلیں روشن نظر آتی ہیں۔ اسلامی تاریخ بے شمار ایسی مثالوں سے لبریز ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ قاضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کے لیے حضرت عمر فاروق اور ایک مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گی کہ دیکھیں، جس زمانے میں حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، یعنی وزیر اعظم اور صدر کی حیثیت سے تھے، اس دور میں زید جو تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قاضی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کو کسی کیس کے سلسلہ میں عدالت میں پیش ہونا پڑا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو قاضی ہیں وہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نظر میں اور ایک عام مسلمان برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فقرہ آپ نے اس وقت کہا جب ابی بن کعب کے خلاف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہو رہے تھے کہ کہیں قاضی ایسا نہ کرے کہ میرے مقابلے میں یعنی جو ابی بن کعب ہیں ان کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر دیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو، یعنی جس کی غلطی ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا نام تو بچوں آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، عمدہ امن عمدہ نظام عدل کی بنا پر ہی ممکن ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ نظام حکومت وہی بہترین ہے جو انصاف پر مبنی ہو۔ آپ کو ایک بات یاد کراتی ہوں، پلیٹو کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، افلاطون جسے کہتے ہیں، کہ اس نے اپنی مثالی ریاست کی بنیاد انصاف پر رکھی تھی۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ یہ تو بہت پرانی 5000 سال پرانی بات ہے، ان کا نظریہ ہے۔ تو دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کے کئی زمانے بعد میں یہ بات کہی کہ عمدہ امن عمدہ نظام عدل میں ہی ممکن ہے، اور قیام عدل ہی ریاست کا سب سے بڑا فرض ہے۔ مسلمان فلاسفرز اور فقہا کا فیصلہ ہے کہ کافر منصف حکمران مسلمان ظالم حکمران سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر ایک حکمران نان مسلم ہے تو لیکن وہ منصف ہے، عدل پر مبنی اس کی حکومت ہے، تو وہ ظالم مسلمان حکمران سے بہترین ہے۔ تو اسلامی تاریخ سے دی گئی مثالیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ انصاف اور معاشرتی نظم و ضبط کے قیام کے لیے اسلامی اقدار رہنما اصولوں کا فرض یا کام سر انجام دیتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں جاننے کے بعد جو کہ بار بار بچوں رپیٹ ہو چکی ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان میں پولیس کا کردار کیا ہے، جس کے سٹرکچر کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ پاکستان کا جو پولیس کا نظام ہے یہ تسلی بخش ہے، یہ اپنے فرائض جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، اور اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کافی حد تک جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف پولیس ان پاکستان کس طرح سے یہ پورا جو شعبہ ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داریاں کافی جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ہر صوبے میں پولیس کا نیٹ ورک موجود ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے 4 صوبے ہیں اور ان میں جسے صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے۔
وفاقی حکومت کی اپنی جو ہے وہ سیپریٹ پولیس ہے جو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں فرائض ادا کرتی ہے۔ از اٹ کلیئر؟ محکمہ پولیس کے فرائض ڈفرینٹ قسم کے ہیں، ان کی نوعیت بہت حساس ہے۔ کئی شعبے قائم ہیں جو محکمے کے مختلف اقسام کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے فرائض کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ اس کے شعبوں کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے جو ملک کے امن کے نظام کو چلانے کے لیے کس طرح سے جو ہے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پولیس کا کیا کام ہوتا ہے، یعنی ملک میں امن و امان قائم کرنا، یہ اس کا اہم ترین اور پہلا فرض ہے، یعنی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ یعنی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو مکمل تحفظ دے تاکہ سماج دشمن عناصر کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں۔ پولیس اگر امن و امان کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جائے تو مختلف شعبہ زندگی ترقی کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اس بات کی ریئلائزیشن دوں گی کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہیں پر سویلائزیشن پنپتی ہے جن کے ملک کی پولیس جو ہے وہ چاق و چوبند ہوتی ہے اور شہریوں کو امن فراہم کرتی ہے۔ امن ترقی کا نام ہے، امن سویلائزیشن کو پروموٹ کرنے کا نام ہے، اور یہ جرائم پر کنٹرول کرتی ہے۔ کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے؟ ہماری حکومت، ہماری جو لیجسلیچر قوانین بناتی ہے ان پر عمل درآمد کراتی ہے، غیر قانونی سرگرمیوں سے معاشرے کو پاک رکھتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ملک سے چوری، ڈاکے، اغوا، اسمگلنگ، ڈکیتی اور جوا جیسے جو دوسرے جرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہر وقت بزی رہتی ہے۔ جو مجرم ہیں ان کو پکڑتی ہے اور پھر قانون کے ذریعے ان کو عدالتوں سے سزا دلواتی ہے، یعنی جوڈیشری جو ہماری ہے وہ اس کی سزا دیتی ہے۔ جرائم پیشہ افراد پر کڑی نظر رکھتی ہے، ان کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز میں رکھا جاتا ہے، فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، ان کی تصویریں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو پولیس کو ریکارڈ کی مدد سے مجرم تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پریکٹیکلی اسی طرح سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام۔ آپ بچوں جانتے ہیں کہ دنیا وار اگینسٹ ٹیررزم کا شکار رہی ہے، اب اس کا زور جو ہے وہ تھوڑا کم ہے، تو جو ٹیررزم ہے اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے میرے خیال میں۔ بڑی اس کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہر طرح کی زیادتی جو ہے وہ دہشت گردی کہلاتی ہے۔ آج کل کا تو زمانہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں نہایت خوش اخلاقی سے اور یعنی کہ بہترین طریقوں سے جو شہری ہیں، معصوم اور سیدھے سادے شہری، ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل تخریب کاری ہو رہی ہے یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے، تو شہریوں کو جو ہے وہ بہت ہی چاق و چوبند رہنا ضروری ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے اویئرنیس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو دہشت گردی جو ہے یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یعنی جو ملک دشمن عناصر ہیں، یعنی جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ عوام میں مختلف طریقوں سے بے چینی، خوف پیدا کرتے ہیں، یعنی جو ریئل یا لوگوں کی نظر میں ٹیررزم ہے، یعنی جس پہ وار اگینسٹ ٹیررزم پہ بھی بڑا کام ہوا ہے اور پاکستان نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، یعنی ایکسپلوژن کیے جاتے ہیں۔ کہاں کیے جاتے ہیں؟ ریلوے لائنز پر، بریجز پر اور قیمتی قومی املاک پر، یعنی شہریوں کو مارا جاتا ہے۔ تو پولیس نے ایسے عناصر کے خلاف منظم کارروائیاں کرنے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ سیل بنایا ہوا ہے، یاد رکھیں یہ نام، اینٹی ٹیررسٹ سیل۔ ایک ڈی آئی جی اس سیل کا سربراہ ہے، سیپریٹ علیحدہ سے۔ یہ سیل مسلسل ایسے گروہوں اور تنظیموں پر نظر رکھتا ہے، یہ ٹیررزم کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، اس میں مختلف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کرتی ہیں جو دہشت گردی میں ملوث رہتے ہیں۔ پولیس کے دیگر شعبے اینٹی ٹیررسٹ سیل سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور جو کرمنلز ہیں ان کو پکڑ کے عدلیہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کو سزائیں دلواتے ہیں۔ لہٰذا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملک میں بیک وقت کئی ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی شکر الحمدللہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔
پھر پولیس جو ہے پرامن عوامی جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کو کروانے کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ مختلف یعنی یہ سماجی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی تنظیمیں اجلاس بلاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، اور بعض عناصر ان تنظیموں کی مخالفت میں دہشت گردی کے ذریعے امن و امان کی فضا کو بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو پولیس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی گیدرنگ ہے اور ایسے جو جلوس ہیں ان کے لیے جو ہے اپنی خدمات پیش کرتی ہے تاکہ بآسن طریقے سے یہ جلوس اور جو جلسے ہوتے ہیں وہ ہو سکیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ محرم کے سلسلہ میں جو سیکٹیرین ایشوز سامنے آتے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور دیکھیں یہ میں آج وہ نیوز میں سن رہی تھی کہ پیمپرا نے کئی جو چینل ہیں ان کو بند کیا ہے کیونکہ وہ محرم کے سلسلہ میں جو ہے وہ غلط انفارمیشن پھیلا رہے تھے اور لوگوں کے درمیان ایک سیکٹیرین جو تفرقات ہیں ان کو کریٹ کر رہے تھے۔ پروٹوکول کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کے سفارت خانے ہیں، ایمبیسیز ہیں، ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کے پریزیڈنٹس آتے ہیں، پرائم منسٹرز آتے ہیں، چیف منسٹر، جو بھی اہم شخصیات آتی ہیں تو ان کو پروٹوکول دینا، ان کے لیے فرائض سر انجام دینا بھی یہ پولیس کا ہی کام ہے سفر کے دوران اور جب تک ان کی واپسی نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے فرائض بھی اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر ٹریفک پر کنٹرول، یعنی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک طرح کا سڑکوں کا اور موٹر وے کا جال بچھا ہوا ہے اور اس کو پھر جو ہے تحفظ دینا اور شہری جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سفر کریں، اس کے لیے بھی جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو کس طرح سے کرتا ہے کہ شہریوں کو سڑکوں پر سفر کے دوران تحفظ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹریفک رولز بنائے گئے ہیں۔ ان پر عمل درآمد کے لیے پولیس کا ایک علیحدہ شعبہ کام کرتا ہے جس کو ٹریفک پولیس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پولیس کے اہلکار سڑکوں، چوراہوں پر موجود رہتے ہیں اور قواعد کے مطابق ٹریفک کو جو ہے وہ پاس کرواتے ہیں۔ اگر کوئی شہری بغیر لائسنس گاڑی چلا رہا ہو یا ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو اس کا چلان کیا جاتا ہے۔ یہاں مجھے تھوڑی سی بچوں ہنسی آ گئی ہے کہ ٹریفک پر کنٹرول تو ہے اور لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہماری عوام ہیں سڑکوں پر جو گاڑیاں چلاتے ہیں انہوں نے بالکل ہی غلط ڈرائیونگ شروع کر دی ہے۔ جو یہ اپوزٹ وے سے جو ہے وہ اپنی گاڑیاں کراس کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر مجھے تو شدید تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ذمہ دار شہری اگر سڑک پہ آتا ہے جس نے ٹریفک کے صحیح رولز سیکھے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک دم سے غلط ڈرائیونگ کیسے کرے گا؟ تو یہ جو منجے ہوئے تجربہ کار ڈرائیورز ہیں ان کے لیے بھی کوئی حکومت جو ہے کوئی سدباب کرے اور لوگ جو ہیں وہ ٹریفک کے اصولوں کی صحیح طریقے سے پاسداری کریں۔ اسپیشلی جو کراسنگ ہے وہ سیدھی والی ڈائریکشن سے ہونی چاہیے جو کہ اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ پھر ہائی وے پیٹرولنگ ہے، یعنی یہ کیا کرتی ہے؟ چھوٹی اور بڑی شاہراہوں پر پولیس کے دستے پیٹرولنگ کرتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو بھی بچاتے ہیں، ان کی پراپرٹی کو بھی بچاتے ہیں۔ یعنی جو راہزن ہیں، ڈاکو ہیں اور دیگر جرائم پیشہ افراد ہیں جو راستے میں گاڑیاں روک لیتے ہیں، ٹرک لوگ روک لیتے ہیں، یعنی ہر طرح کی وہیکل روکتے ہیں تو لوٹ لیتے ہیں ان کو، نہ صرف ان سے ساز و سامان اور روپیہ پیسہ چھین لیتے ہیں بلکہ ان کی جانیں بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ ہمیں یہ لوگ سڑکوں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کاروں میں، موٹر سائیکلز پر، تو لیکن اس کو مزید جو ہے میرے خیال میں اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی گاڑی لوٹ لی جاتی ہے تو پھر یہ زخمی افراد کو اسپتالوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کی کرائم برانچ ہے جو مختلف قسم کے جو جرم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ان میں کون سے جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، مثلاً کسٹمز، نارکوٹکس کنٹرول بورڈ اور ایکسائز کے لوگ بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک کمبینیشن ہے جو پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جرائم کی روک تھام میں بڑی کوآپریشن دیتے ہیں۔ لیکن اب کرائم برانچوں کو جدید خطوط پر استوار کر دیا گیا ہے۔
برانچ کا سربراہ DIJ ہوتا ہے، اور برانچ میں بھی پھر فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک فنگر پرنٹس بیورو ہے اور ایک سائنس لیبارٹری ہے قائم کی گئی ہے۔ کرائم برانچ کاروں کی چوری اور بینکوں میں ڈکیتی کی روک تھام کرتی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور تب سے یہ دیکھیں جب سے اس برانچ نے احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کیے ہیں تو کار چوری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہ حکومتی محکموں کی بھی پولیس جو ہے وہ معاونت کرتی ہے، مثلاً مرکزی اور صوبائی حکومت کے مختلف محکمے، مثلاً مال کا محکمہ، ایکسائز، کسٹم، آبپاشی، ریلوے، جیل خانہ جات، اور اس کے علاوہ میونسپل ادارے۔ بعض اوقات پولیس کی امداد کی ضرورت ان کو پڑتی ہے، یعنی یہ شعبے جو ہیں ان کو ضرورت پڑتی، جبکہ جیسا کہ ریلوے کا محکمہ جو ہے اس کی اپنی پولیس ہے لیکن یہ کوآپریشن سے کام کرتے ہیں۔ یہ محکمے ٹیکسز کی وصولی کے لیے پولیس کا تعاون حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو صوبائی پولیس ہے وہ بھی ریلوے کا جو محکمہ ہے اس کی معاونت کرتی ہے۔ تو بچوں یہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس کے فرائض ہیں وہ اس طرح سے کوآپریشن کے ساتھ احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی رہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قوت دے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ تھینک یو۔